ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ہمارا اکرام سہگل صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ابھی ہم ان سے دوبارہ ہمارا رابطہ قائم ہو جائے گا اور ان سے ہم انشاءاللہ اپنا سوال جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن دا مین ٹائم میں اپنے دوسرے گیسٹ جناب انصار صاحب سے سوال کروں گا. انصار صاحب, افغانستان کی طرف آتے ہیں. افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے مفادات ایک دوسرے سے خاصے متصادم نظر آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اس کی میرے خیال میں وجہ یہ ہے کہ جی افغانستان اس وقت جو وہاں پر کرزئی صاحب کی حکومت ہے, ان کی حکومت یہ کہلائی جاتی ہے کہ ان کا کنٹرول کابل سے زیادہ دور تک نہیں ہے. ان کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ ان کو پیسہ ملا جائے, پیسہ دیا جائے. ہندوستان ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. جہاں بھی ہندوستان آ جائے گا وہ افغانستان کی تو مدد کریں گے, لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ ایسا کھیل کھیلتے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. لہذا ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جب تک ہندوستان ان کے ساتھ زیادہ وہ دے گا چیزیں ان کو, تو ہمارے کہیں نہ کہیں انٹرسٹ. انصار صاحب, یہ ذرا یہ جو آئیڈیا ہے, یہ سوچ جو ہے, یہ کافی ذرا مطلب منفرد قسم کی نظر آتی ہے, کیونکہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے. اس کا یہ حق ہے کہ وہ جس سے تعلق رکھے, جتنا اچھا رکھے, یہ تو اس کا حق ہے جس طرح پاکستان کا حق ہے. تو آپ اس کے اوپر یہ قدغن تو نہیں لگا سکتے کہ جی آپ کا تعلق فلانے ملک سے اچھا ہوگا, ہمارے سے اچھا نہیں ہوگا, یا ہمارے سے اچھا ہوگا اس سے برا ہوگا. یہ تو آپ نہیں کر سکتے. نہیں, یہ نہیں کر سکتا, لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے افغانستان کی زمین جو کہ انڈیا کے 9 قونصلیٹ ہمارے سرحدوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, انہوں نے کیوں اجازت دی ہے؟ کیوں وہ ہمارے خلاف استعمال؟ ہم سے تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہ ہو دوسرے ملکوں کے خلاف, تو انہوں نے کیسے اجازت دی؟ وہاں سے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, چاہے ہم ایکسیپٹ کریں نہ کریں, ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہاں سے وہ لانچ کرتے ہیں ادھر جتنی بھی بلوچستان میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا فیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. عمران صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے کہ افغانستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ خاصے متصادم نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی کانٹ دے کم آن دا سیم پیج؟ ہیلو اکرام صاحب. ہیلو جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب بہت کم آ رہی ہے جہانگیر. اچھا, میرا سوال آپ تک پہنچا؟ آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے. جی, میں آپ سے دوبارہ یہ سوال پوچھوں گا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی پالیسیز ایک دوسرے سے خاصی متصادم نظر آتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ جہانگیر, آئی کانٹ ہیئر یو ایٹ آل. اچھا, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اکرام صاحب, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. انصار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بات تو آپ نے چلے کہہ دی کہ جی ایک انڈیا ایک فیکٹر ہے, لیکن ادر دین دیٹ آئی کانٹ ہیئر یو ایٹ آل جہانگیر. جی اکرام صاحب, ہم آپ کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر افغانستان کے انڈیا سے اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات اتنے رکھ سکتا ہے کہ اس کو یہ سمجھائے کہ یہ کونسولیٹس ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں, آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ امریکہ کے ساتھ اپنا تعلق خراب کر رہے ہیں. سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر آپ کا, آپ کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک, آپ کا جتنی ملٹری ہے اس کا جو جتنا ہارڈ ویئر ہے اس کا مین سٹے امریکن ہے, آپ اس کے ساتھ اس بات پہ صرف جھگڑا کر رہے ہیں, اور کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, میں بالکل, میرا ارادہ یہ نہیں کہ میں جھگڑے کی بات کروں. آپ نے کیونکہ افغانستان کے متعلق بات پوچھی تھی اور وہ ڈیفرنسز جو ہمارے ہیں میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا تھا. لیکن ہم افغانستان کے بجائے امریکہ سے بالکل نہ تو ٹکراؤ کر سکتے ہیں, نہ ہماری جو پلاننگ ہے, اسٹریٹجیکل پلاننگ ہے, وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم امریکہ کو چھوڑ کے اور اس سے لڑائی کرنے لگے. یہ کبھی بھی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جیسے صحیح فرمایا کہ ہماری فوج کی سپلائی لائن جو ہے یا جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں وہ سب امریکہ کے دیے ہوئے ہیں. بالکل, لیکن ساتھ اس کی یہ بھی ہے کہ افغان جنگ جو ہے وہ امریکہ میں خاصی ان پاپولر ہو رہی ہے. بالکل, اور اس کے باوجود یہاں پر جو امریکی حکام ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن کے, ان کا یہ خیال ہے کہ جنگ کو جاری رکھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, منفی عوامی رائے کے ساتھ اس جنگ کو جاری رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں, آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. لیٹسٹ فگر جو میں نے سنی تھی کہ تقریباً 67% امریکن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے جنگ بند کر دی جائے. لیکن ہمارے جو ملٹری کمانڈرز ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت جو امریکن یا اتحادی فوجیں ہیں وہاں پر وہ کچھ اتنا اچھا نہیں کر رہی, اور جب وہ واپس آئیں گی
تو وہ کیا پیش کر سکیں گے قوم کے آگے کہ ہم نے ٹریلینز آف ڈالر وہاں خرچ کر دیے اور اس کا نتیجہ یہ ہم لے کے آئے ہیں. تو لہٰذا وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے کوئی ایسا مارکہ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی جب واپس آئیں تو اپنی چیز قوم کے سامنے پیش کر سکیں کہ جی آپ کی افواج نے اتنا پیسہ بھی خرچ کیا اور ہم یہ وہاں سے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ انصار صاحب اس وقت ایران کے ساتھ مغرب کے کافی کشیدہ تعلقات چل رہے ہیں جی. اور اس بات کا خطرہ ہر گزرتے دن بڑھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل یا کوئی اور ملک ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی بھی کرے. اگر ایران پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر کیا پڑیں گے؟ دیکھیے یہ ایک میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اسرائیل میں جو پلانرز ہیں اور امریکہ کے جو پلانرز ہیں وہ یہ خطرہ مول نہیں لیں گے. یہ صرف گیدڑ بھبکیے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جب کہ امریکہ کا اتنا نقصان ہو چکا ہے وہ ایک ایران جیسی طاقت کے ساتھ فرنٹ کھولیں گے، کیونکہ اس کے پاس یہ پرشین گلف ہے اور وہاں پر اگر وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں تو دنیا کا آدھا تیل رک جائے گا. وہ کبھی بھی نہیں. اور ایران اس وقت اپنی راکٹ ٹیکنالوجی میں اور باقی چیزوں میں اتنا ہے اور ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہوتا. اگر وہ لڑنے لگ گئے تو دیکھیں نقصان. وہ ہم یہاں پر ایران کی کوئی نہ اس کے فیور میں مخالفت کی بات کریں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ ایران کو چھوڑ دیں آپ، ایران میں جنگ کی صورت میں پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے اس وقت ہمارے ایک خطہ ہے جس کے اندر ایران کا ہمارے ساتھ ہونا اور افغانستان کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ایران پہ کوئی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو اس سے ہمارے اوپر بہت برے اثرات پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کی پالیسی اگر یہ نیوٹرل یا یہ کس کے ساتھ سائڈ لیں؟ نہیں، ان کو صرف یہ بتا دینا چاہیے کہ دیکھیے جی اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. ہمارے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہم اپنے پڑوسی چینج نہیں کر سکتے اور ایران سے ہماری بہت ساری پرانی تعلقات ہیں، لہذا ہم اس کا ساتھ ضرور دیں گے. جیسے ابھی گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کرنل افضال صاحب ہیں نیو جرسی سے، ان کی کال لے لیتے ہیں. جی کرنل صاحب، یو آر آن ایئر. جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے آج کی خبر میں آیا ہے کہ انڈیا رشیا اور چائنا کے ساتھ کھڑا ہو کے ایران کی فیور میں امریکہ سے کہا ہے کہ آپ ان کو نیوکلیئر کرنے دیں اور ان کو روکیں نہ، تو پاکستان کی اس پہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ جی آپ کا کیا خیال ہے کرنل صاحب، پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران ہمارا نیبر ہے اور جبکہ اسرائیل کو بھی آزادی ہے کہ ان کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں اور ہر ایک کو پاس ہیں، تو ایران کو کیوں اتنی سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نیوکلیئر فیسلٹی نہ بند کر دیں اور اس کو نہ اس پہ عمل کریں؟ ٹھیک ہے، ہر ملک کو آزادی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر جو مغرب کی طرف سے جو سب سے بڑا آبجیکشن اٹھایا جا رہا ہے کرنل صاحب وہ یہ ہے کہ ایران کو جو ٹیکنالوجی ہے پیسفل پرپزز کے لیے، اس کے اوپر جو سب سے بڑا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران ہو سکتا ہے کہ اس کو نیوکلیئر آرسینل بنائے، وہاں پر ایٹم بم بنائے، اور اس کے بعد ایران کی طرف سے جو بیلیجرنٹ پالیسیز نظر آ رہی ہیں، جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ریٹورک بہت سٹرونگ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مغرب میں پہلے سے کافی لوگ سسپیشس ہیں، تو وہ ریٹورک کے ساتھ سسپیشنز مزید بڑھتی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے؟ جی ہاں، آپ کسی حد تک ٹھیک فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بہت پہلے سے یہ آبجیکشن شروع کیا ہوا ہے، لیکن اب آج کل کے زمانے میں کسی بھی ملک کو اس طرح ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا جبکہ ان کے علاقے میں جو دوسری دشمن قوم ہیں ان کے پاس ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کے پاس اسی قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں. تو یہ کچھ ڈبل سٹینڈرڈ معلوم ہوتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں ہے؟ نہیں، ایران تو لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن اسرائیل اور امریکہ اکثر یہ تھریٹن کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پھر وقت گزر جائے گا، ابھی سے ان پہ حملہ کر کے ان کو روک دینا چاہیے. رائٹ. آذربائیجان کے اوپر ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کا ایک ہوائی اڈہ جو ہے وہ خبریں ایسی ہیں کہ اسرائیل نے لیا ہے، اور یہ اس خوف کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کو استعمال کیا جائے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے. بہت بہت شکریہ کرنل صاحب. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے.
بہت شکریہ. میں بس یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا ٹھیک ہے. چاہتا تھا بہت تاکہ بہت ان پہ شکریہ. باقی لوگوں کی بھی بالکل. اوپینین کو ٹھیک ہے. ذرا معلوم کیا جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار کالنگ. جی انصار صاحب. میرا اس میں صرف کہنا یہ ہے کہ دیکھیے ایک بہت شور مچا دیا جاتا ہے کہ ایٹم بم بنا رہے ہیں، ایٹم بم بنا رہے ہیں. جو قومیں ایٹم بم بناتی ہیں ان پہ اتنی عقل، سوچ اور سمجھ ہوتی ہے کہ اس کو حملہ نہیں کر سکتے. یہ صرف ایک ڈیٹرنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے پاس ہزاروں ایٹم بم ہیں. اگر یہ امریکہ کے اوپر ایٹم بم پھینکتا ہے ایران تو یہ بالکل تباہ برباد ہو جائے گا، اور کوئی بھی پلاننگ جو ہے ایسے کبھی نہیں. بھی ایران پر ایٹم بم نہیں کھینچے گا. نہیں، میں مطلب یہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں، وہ کہنے والے یہ ہے نا کہ جی ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے، یہ لانگ رینج میزائل بنا رہے ہیں یا اسرائیل پہ حملہ. ایٹم بم کبھی بھی کسی جنگ میں بھی کوئی جگہ استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ صرف ڈیٹرنس ہے کہ جو آئے دن آپ کو ان کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کو روکنے کے لیے ایک ڈیٹرنس ہونا چاہیے. تو اس کا درمیان کا راستہ کوئی ہے؟ درمیان کا راستہ کوئی نہیں ہے. جب سب لوگوں کے پاس، جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ جب امریکہ کے پاس ایٹم بم بنا تھا تو روس نے بنایا تھا، تو ان دونوں کا بیلنس آج تک قائم ہے. تو اسی خطے میں اگر دوسری قوموں کو مل جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے خطرہ بڑھے گا، بلکہ ایک امن قائم ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ناظرین، آپ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی باتیں سن رہے ہیں. اکرام صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی لیکن انفارچونیٹلی ان سے ہمارا رابطہ کٹ گیا. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. ہمارا اسکائپ کا ایڈریس ہے akb.live. آپ اسکائپ پر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون لائنز بھی حاضر ہیں. آپ کال کیجئے، اپنی رائے دیجئے اور ہمارے پینلسٹ سے سوال بھی پوچھئے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک.